اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے تلے رکھا ہے۔ اولڈ ایج ہومز میں رہنے والی بوڑھی عورتوں ماؤں کے احوال سن کر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ جن 7 لڑکوں کو یا 4 لڑکوں کو یا 3 لڑکوں کو ایک ماں نے جنم دیا، اپنا خون دے کر پیٹ میں پالا، مصیبت میں دن کاٹے، 9 مہینے اسی طرح بسر ہوتے رہے، پیدائش کی تکلیف برداشت کی، پھر جنم دیا، اپنا دودھ پلایا، خود گیلے بستر پر سوتی رہی، بیٹے کو سوکھے بستر پر سلاتی رہی، راتوں کی نیند حرام کر کے اولاد کو پالا، پیٹ کاٹ کر اولاد کی پرورش کی، ہر مصیبت کو اپنے سر لیا، لیکن اولاد کو بڑی شان سے پالا۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ایک بیٹا بھی بوڑھی اماں کو سہارا نہیں دیتا ہے۔ بعض گھرانوں میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بہو نے ساس کو ڈنڈوں سے مارا، یا استغفر اللہ، جوان بیٹے نے ماں کو گالیاں دیں، مارا پیٹا، پھر وہ بیچاری اولڈ ایج ہوم میں چلی گئی۔ وہ ماں جسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل ہے اور وہ جڑ ہے۔ میرے خیال میں یہ تمام واقعات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب اولاد اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جو والدین کی عظمت بیان کی گئی ہے، وہ ان کی بارگاہ کو نازک ترین جو قرار دیا گیا ہے، اس سے اولاد جاہل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لعنت غیر مسلموں کی بنسبت مسلمانوں میں بہت کم ہے، یعنی والدین کو بے عزت کرنا اور گھر سے باہر نکال دینا۔ پھر نام نہاد روشن خیال مغرب زدہ امیر ترین افراد میں یہ لعنت پائی جاتی ہے اور دیکھی بھی گئی ہے کہ والدین کے وجود کو وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایک کٹر مسلمان مذہبی گھرانے میں جو صوم و صلات کا پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ جس گھرانے میں موجود ہوں، ہم نے کبھی یہ خباثت ان گھرانوں میں نہیں دیکھی۔ وہ والدین کو گالیاں نہیں نکالتے، وہ والدین کے وجود کو اللہ کی رحمت تصور کرتے ہیں۔ ماں کی رحمت، شفقت، محبت اور پیار بے مثل ہے اور بے مثال ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد۔ اسی لیے ماں کے 3 حق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال امک۔ پھر چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثم ابوک، پھر تیرا باپ ہے۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، من ابرو، کس سے نیکی کروں؟ فرمایا امہ کا، ثم امہ کا، ثم امہ کا، چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابا کا، پھر تو اپنے باپ سے نیکی کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں تمہیں وصیت فرمائی ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے باپوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ نیک سلوک کرو۔ اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ میرے سامعین، حاضرین، ناظرین، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے
عرض کرتا ہے اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، فہل لی توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ قال هل لک من کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ قال هل لک من خالۃ، کیا تیری کوئی خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، کہا ہاں یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ قال فبرھا، جا اپنی خالہ سے جا کر نیکی کر۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے یہ راستہ بتایا کہ اگر تو اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرے گا، اس پر سخاوت کرے گا، تیری خالہ خوش ہو جائے گی، تیری ماں کی روح خوش ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت بھی تجھے بخش دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ماں کے رشتے سے نیک سلوک کرے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماں کے رشتے کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور رونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطع، فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں اے ماں کے رشتے، اللہ جس کو اللہ نے اپنے اسم مبارک رحمان سے نکالا ہے، رحمان سے رحم کا رشتہ، رحم کا رشتہ، تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑ لوں گا، اور تو تجھ سے تعلق توڑے گا میں بھی اس سے تعلق توڑ لوں گا۔ تو یہ ماں کا رشتہ راضی ہو گیا۔ قالت بلا، اس نے عرض کی کیوں نہیں میرے پروردگار، میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ماں اور باپ وہ ایسا رشتہ ہیں کہ جن کا توڑ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ چونکہ میں ماں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگ ماؤں کے ساتھ کیوں برا سلوک کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، میں نے وہاں پر قرآن کے سننے کی آواز سنی، قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا کہ یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور جنت میں اس کی آواز آ رہی ہے؟ قالوا حارثۃ بن نعمان، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے، آپ کا صحابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، نیکی کوئی کرے تو اس طرح کرے جس طرح حضرت حارثہ بن نعمان نیکی کرتے۔ وہ کیا نیکی کرتے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں سے سب سے زیادہ، لوگوں کی بنسبت سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والا تھا۔ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے علی شروط بخاری نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی تم میں سے چاہتا ہے من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دے، یعنی لمبی کر دے، تو فلیصل رحمہ، وہ اپنی ماں کے رشتے کا خیال رکھے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، فرمایا جو نیکی کرتا ہے اپنے ماں باپ سے خوش نصیبی ہے اس کے لیے، مبارک ہے اس شخص کو، اور اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولاد کو علماء کے پاس بھیجیں، ان کو قرآن پڑھائیں اور پھر ان کو مسائل دینی سکھائیں، اللہ رب العزت کی قرآن کا ترجمہ سکھائیں، عالم دین بنائیں، پھر انشاءاللہ ساری زندگی خوشیاں منائیں کہ والدین اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ پھر وہی معاشرہ آ جائے گا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنے والدین سے کس طرح نیک سلوک کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جہالت کو ختم کر دیا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، امن ہی امن ہے، امان ہی امان ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ تو اگر اولاد
قرآن کو جانتی ہے، حدیث کو جانتی ہے، تو پھر ہمارے معاشرے سے یہ بہت بڑی لعنت جو ہے اس کا الحمدللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین پر، بوڑھوں پر رحم فرمائے، جو انتقال کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔